السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں وہ نکاح سے متعلق ہے کہ کن لوگوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ دوستوں، میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹہ دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی اپنے علم میں اضافہ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں، موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کن لوگوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے؟ تو دنیا میں انسانوں کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے قانون خدا کے مطابق دو مخالف جنس کا آپس میں ملنا ضروری ہے، لیکن اسی قانون کے مطابق کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جن کا جنسی طور پر آپس میں ملنا قانون خدا کے خلاف ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 23 پر، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورت کی مائیں۔ تو حضرات محترم، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دادی، نانی، پوتی، نواسی، سگی ساس وغیرہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اس پر کچھ مسائل بھی سماعت فرمائیں۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 7 میں اور قانون شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 پر ہے، ماں سگی ہو یا سوتیلی، بیٹی سگی ہو یا سوتیلی، بہن سگی ہو یا سوتیلی، ان تمام سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح دادی، پردادی، نانی، پرنانی، پوتی، پرپوتی، نواسی، پرنواسی، بیچ میں چاہے کتنی ہی پشتوں کا فاصلہ ہو، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اسی صفحے پر ایک دوسرا مسئلہ ہے، پھوپھی اور پھوپھی کی پھوپھی، خالہ، خالہ کی خالہ، بھتیجی، بھانجی اور بھانجی کی لڑکی یا اس کی نواسی یا پوتی، ان تمام سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور ایک تیسرا مسئلہ ہے، زنا سے پیدا ہوئی بیٹی، اس کی نواسی اور اس کی پوتی، ان تمام سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اگر کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ رشتہ کیسے حرام ہوگا؟ تو بخاری شریف جلد نمبر 3 حدیث نمبر 90 اور ترمذی شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1144 پر ہے۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضاعت یعنی دودھ کے رشتے، ان رشتوں سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کی سگی ماں کے جو رشتہ دار آپ کے لیے حرام ہیں، رضائی ماں کے وہی رشتہ دار بھی آپ کے لیے حرام ہوں گے۔ یعنی کسی عورت کا دودھ بچپن میں پیا تو اس عورت سے ماں کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اب اس کی بیٹی بہن ہے، اس سے نکاح حرام ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح سگی ماں کے جن رشتہ داروں سے شریعت میں نکاح حرام ہے، اسی طرح اس دودھ پلانے والی عورت کے ان رشتہ داروں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ دودھ کا ایک مسئلہ بھی سماعت کر لیں۔ نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے۔ کوئی عورت کسی بچے کو 2.5 برس کی عمر کے اندر اگر دودھ پلائے گی تو حرمت یعنی نکاح حرام ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر 2.5 برس کی عمر کے بعد پلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، یعنی نکاح حرام نہیں ہوگا۔ اب ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کون کون سی عورتیں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی؟
تو بخاری شریف جلد نمبر 3 باب نمبر 57 حدیث نمبر 98 اور مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 452 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرے۔ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ قانون شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 پر ہے۔ بیوی کی بہن چاہے سگی ہو یا رضائی یعنی دودھ شریک ہو، بیوی کی خالہ یا پھوپھی چاہے سگی ہو یا رضاعی، ان سب سے بھی بیوی کی موجودگی میں نکاح حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی تو جب تک عورت کی عدت ختم نہ ہو جائے اس کی بہن یا پھوپھی سے یا خالہ وغیرہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، بخاری شریف جلد نمبر 3 باب نمبر 54 صفحہ نمبر 64 پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 4 سے زیادہ بیویاں اسی طرح حرام ہیں جیسے آدمی کی اپنی بیٹی اور بہن۔ اب اس پر بھی مسئلہ سماعت فرما لیں۔ بہار شریعت میں ہے جلد نمبر 1 حصہ نمبر 7 صفحہ نمبر 6، جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، تو اس سے نہ مرد کا نکاح ہو سکتا ہے نہ ہی عورت کا۔ اگر کیا گیا تو محض باطل ہے، یعنی نکاح ہی نہ ہوگا۔ اب جو مرد نہ ہو اور عورت بھی نہ ہو تو تیسرے درجے کا ہو جاتا ہے، جسے اس دور میں ہم مخنث کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ حضرات کو اور کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی بتائی ہوئی تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جائز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ناجائز و حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔